السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ the sword of اللہ تبارک و تعالی، اس کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، دشمنوں کا تعاقب کرو، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اس وقت مسنا بن حارثہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغلگیر ہو گیا۔ مسنا نے کہا، ولید کے بیٹے، قسم رب العالمین کے دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ یوں کہہ کے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس کے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی فوج جو شہر میں تھی، شہر سے نکل گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوں گے؟ مسنا نے کہا، ابن ولید مہراں اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، عین التمر تمہارے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکان سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کی نعروں سے کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مسنا کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے، مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدی سامنے لے آئے گئے اور اسے اتنی تیزی سے آگے لایا گیا کہ وہ شہر پناہ سے آنے والوں تیروں کی زد میں تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ تمہارا سردار ہے، تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہراں اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے۔ پھر آپ نے بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا۔ چلاؤ تیر، ان سب کے سینے میں اتریں گے، یہ ہیں تمہارے بھائی۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلم و بنی قبیلہ کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں موجود تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھی، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلے کا قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اور اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کے دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں دیوار پر آ گئی تھیں اور ان کے آدمی بھی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار پر کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر آ رہے تھے وہ آوازاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے تو دروازوں میں ہم خود داخل ہوں گے اور تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، ہم اپنی 2-3 شرطوں پر دروازہ کھولنے کو آمادہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جواب گیا، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔
بنی تبلغ کے اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم و کرم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے جو زیر تعلیم تھے ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت سے شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو پیدا کیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تبلغ نمر و آیات کے ان تمام قیدیوں کو قتل کرا دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے، لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گڑھا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کو ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متحد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بہت برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ جا کر امیر المومنین کو پیش کر دیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کرنے کی تیاری کرنے کا معقول موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش تھی کہ دشمن کو کہیں سے بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی کامیابی کی توقع بھی بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ
اور اسے کہو کہ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے، ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ ساتھ نظر آ رہا ہے۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا، پہنچنا جلدی تھا۔ ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید ابن عقبہ سے کہا، میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، معلوم نہیں کہ وہ خود کس حال میں ہیں، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ تب انہوں نے کہا، الحمدللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینے جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی دخل دمل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینے جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینے کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورا 300 میل کی صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں نہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجاری شہر تھا۔ اس تجارتی شہر میں دور دراز ممالک کے تاجر آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت و زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت جو دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر عبد المالک تھا، اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کے سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد المالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگوئی آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتاد کا بھی فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تو عقیدر بھی مدینے سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت و وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا طاقتور قبیلہ قلب تھا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔
وہاں جا کر ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، اور پھر مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا، ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کی سپاہ کے کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی، کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برسایا جاتا رہتا، اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر حلے بھی بولے، لیکن قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ قلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے، لیکن مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور انہیں پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خطرناک تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے اور نہ ہی ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اموال بھی محفوظ ہیں، اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصدوں نے بیان کی۔ دوسرے دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب ڈھکیل جاتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، شکست؟ اللہ کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد المالک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم کو پیغام تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریر کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے اور آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہراتے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ وہ جتنی تیز آیا تھا اتنی ہی تیز رفتار سے دومت الجندل پہنچے اور ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار اویہم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اویم نے کہا، اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت اور عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔
میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عین التمر، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت، اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے، میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم بہت ہی مشکل میں ہے۔ عویم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامتی عطا کرے، عین التمر کو اللہ کے امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی تھی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 میل کی صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے کہ جب عقیدر کے ساتھیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا۔ بعض مورخوں نے اسے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قلب، بنو بحرا اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد المالک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان کے مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو ان کے لشکر نے بھی نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کے فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد المالک پہلے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخین نے اس کے یہ الفاظ لکھے: میرے دوستو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں جتنا واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا اس میں کیسی طاقت ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت کے ہر میدان میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعے کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہو کہ وہ تمہارا سر پر کھڑا ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور یا کمزور، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کر لو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ عقیدر نے کہا تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے وہ تو تمہاری جان، تمہاری عورتیں، تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے فیصلہ دے دیا۔
پھر تم میرے بغیر لڑو گے، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کی اس طرف گشت کر رہے تھے جدھر علاقہ خالی تھا۔ انہیں 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک ہوں۔ عاصم نے کہا، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے حوالے کر دیں۔ عقیدر نے اپنی تلوار اور ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو، میں نہیں لڑوں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد المالک، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا اور پھر ارتاد کے سرداروں سے جا ملا۔ عقیدر نے اپنی بہت صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ عذر پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ لڑائی تیری اور میری ہوتی، یہ دشمنی تیری اور میری ہوتی، تو تجھے بخش دینے کا مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر تو نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مذہب کے ساتھ تو نے دشمنی کی۔ خدا کا دشمن میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، کل کا سورج نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد المالک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیاث بن غنم کو بلایا اور اس سے بتایا کہ وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا۔ پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے سے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاس کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے، انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا گیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دستے اپنی کمان میں لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابلے رکھے اور ایاز کو کچھ دستے دے کر دشمن کو 2 سرداروں ابن حدرجان اور لاہیم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عیدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ تبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی کہ جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ یہ چال یہ تھی کہ ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا، مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا، تو دشمن نے ایاس کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایت دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کوئی بھی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کے صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا گھونسا کسی کو مارا اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا
کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودے بن ربیعہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے، لیکن جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتے تھے۔ آخر قلعے کی طرف بھاگتے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی بہوالا جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جودی بن ربیعہ اور اس کے تمام سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی اور دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔